اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ نمل جو ہے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر جو ہے نازل ہوئی ہے، اور سورہ نمل کے معنی آتے ہیں چونٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین کا جو ہے معنی یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ آگے فرمائے کہ تلک آیات القرآن، یہ وہ قرآن اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بالکل واضح اور کھول دینے والی قرآن ہے، یعنی حقیقت کو کھول دینے والی جو قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن نے یعنی اس کا جو ترجمہ ہوا ہے، دو لفظ ترجمہ ہوا ہے، ایک یہ کہ یہ قرآن، دوسرا یہ کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیت جو ہے، جس کے اندر جو جتنی بھی واقعہ بیان ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں، ساری چیزیں جو بالکل حقیقت اور حقیقت جو حق بات ہے اس کو کھول دینے والی باتیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں یعنی جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ آگے فرمائے کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن جو ہے ان مؤمنین کے لیے ہے، وہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو ہدایت اور ان کے لیے خوشخبری والی یہ کتاب ہے، یعنی جتنے بھی مؤمنین ہیں، مسلمان ہیں، مرد ہوں یا عورت ہو، ان کے لیے جو ہے ہدایت اور خوشخبری والی یہ کتاب ہے۔ اب اس کے جو ہے صفات بیان کر رہے ہیں، مومن کا جو صفات ہیں کہ الذین، جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز ادا کرتے ہیں، اور ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر سمجھیے کہ ایمان والوں کی تین صفات بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ الذین یؤتون الزکوٰۃ، جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ صفات بیان کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفات یہ بیان کیا کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسرا بیان کیا کہ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ بیان کیا کہ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز غور کیجیے گا کہ اللہ نے نماز کے بعد فوراً جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے تذکرہ کیوں کیا؟ قرآن کے اندر 80 یا 90 مرتبہ جو ہے قرآن نے جو بیان کیا کہ وہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا جو ہے تذکرہ کیا، اس لیے کہ یہ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، ہم بدن سے نماز ادا کرتے ہیں، بدن کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ اگر جو لوگ مالدار ہیں، جن کو اللہ نے پیسے دیا ہے، ان کے لیے یہ بیان کیا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں سال ہونے پر۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادات ہو گیا، اور نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہو گیا، ہم بدن سے اس کو ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے اپنے مال کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اور آگے بیان کیا کہ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، تیسرا یہ بھی آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے مرنے کے بعد ایک میدان محشر میں جمع ہونا ہے، آخرت پہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اگر آخرت پہ یقین نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کا بیکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے گا وہ کبھی نہ کبھی جو ہے جائے گا۔ آگے فرمائیں کہ ان الذین، بے شک جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو زینا لہم اعمالہم، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کو، ان کے کام کو جو ہے ان کی نظر میں جو ہے خوشنما جو ہے نظر کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک انسان ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے دنیا کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں غلط کام، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو عیش و آرام کی زندگی ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، ہماری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھا ہیں۔ شیطان ان کے نظر میں جو ہے ان کے اعمال کو، اس کے کام کو جو ہے اچھا نظر کروا رہا ہے۔ تو وہ یہ لوگ جو اس میں بھٹکے ہوئے ہیں، کیا ہیں؟ اس میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہم کو جو ہے، جیسے کہ ایک صحابی رسول ہیں
ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد سے جو ہے ان کی بیوی جو ہے ان کو جو ہے ایک رات جو ہے سوئی ہوئی تھی، تو صحابی رسول آئے، کہنے لگے کہ جو ہے ایک گلاس ہمیں پانی دیجیے۔ تو صحابی رسول جو ہے وہ ان کی بیوی جو ہے گئی، پانی لے کے آئی۔ جتنے دیر میں پانی لے کے آئی اتنے دیر میں صحابی رسول جو ہے سو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ سو گئے تھے۔ اب جو ہے وہ ان کی بیوی جو اس زمانے کی عورتیں بھی بہت وفادار تھیں، صحابیہ عورت تھی، وہ آئیں تو دیکھی کہ ہمارے شوہر تو سو گیا ہے۔ اب جگانا بھی ان کو اچھا نہیں لگا، جگانا مناسب نہیں، اچھی بات نہیں ہے، تو پوری رات جو ہے گلاس جو ہے پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہی۔ جب وہ صحابی رسول کا جو آنکھ کھلا تو دیکھا کہ یہ کون سی بات ہے، یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ آپ ہم کو جگا دیتے ہیں، کہنے لگے کہ ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہم آپ کو جگائیں۔ تو بہت تعریفیں کی۔ اب تعریف کرنے کے بعد وہ صحابی عورت کہنے لگی کہ آپ ہمیں جو ہے طلاق دے دیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صبح 3 بجے جو ہے کوئی عورت اس طرح کی باتیں کرے تو مرد جو ہے چونک جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اتنی اچھی بیوی، وفادار بیوی، اور وہ بیوی جو ہے ہم سے طلاق مانگ رہی ہو۔ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ دیکھو یہ مسئلہ جو ہم صبح حل کریں گے، ابھی سو جاتے ہیں، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جو ہے اس مسئلے کا حل کریں گے۔ اب جو ہے صبح فجر کی نماز ہوئی، دونوں جو ہے نکلے اللہ کے نبی کے پاس، راستے میں جا رہے تھے کہ جو ہے صحابی رسول جو ہے گر گئے۔ جیسے ہی گرے تو ان کو پاؤں میں جو ہے چوٹ لگ گئی۔ ان کی بیوی کہنے لگی صحابی عورت کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ کہا کچھ نہیں، ہلکا سا چوٹ لگ گیا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا، تکلیف ہو گئی۔ تو کہنے لگی کہ اب ہم چلتے ہیں گھر واپس۔ کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں گھر واپس۔ تو کہنے لگے صحابی رسول یہ کون سی بات ہوئی؟ آدھے راستے پہ آ چکی ہیں، اب تو بس یہیں اللہ کے نبی کا گھر ہے، اب آگے ہیں تو مل لیتے ہیں۔ کہنے لگی کہ نہیں اب آپ چلیے۔ جب گھر گئے تو پوچھے کہ کیا ماجرا، کیوں آپ ہم کو جو ہے وہاں تک لے گئے، پھر وہاں سے راستے میں جو چوٹ لگی ہے آپ ہم کو واپس لے آئے؟ تو کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو زندگی میں کوئی مصیبت نہ پہنچے سمجھے کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو جب سے میری شادی آپ سے ہوئی ہے ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، کوئی مصیبت نہیں آیا ہے، تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ سے طلاق مانگ رہے تھے۔ لیکن جب راستے میں گئے تو آپ کو چوٹ لگی، آپ کے پاؤں میں درد ہوا، تو ہمیں احساس ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کے اندر ہمیں کوئی اگر مصیبت پہنچ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو ہم گھبرائیں نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے اور جو ہے زیادہ نیکی کا کام کروانا چاہتا ہے، اور اللہ ہم کو اور اوپر اٹھانا چاہتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے اعمال کو اچھا جو ہے کر دیتے ہیں، اور فہم یعمہون، جس کی وجہ سے یہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم تو اچھا ہے، ہمارے گھر بھی اچھا ہے، ہمیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچ رہی ہے، ہر چیز ہمیں آرام سے مل رہا ہے، اب کیا ٹینشن ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور شیطان ان کے اعمال کو اچھا کر کے یہ سمجھ رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اچھے ہیں، خوش ہیں۔ آگے فرمائیں کہ اولئک لہم سوء العذاب، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی برے عذاب دیں گے۔ کس وقت؟ موت کے وقت، دنیا کے اندر جب یہ موت اس کا انتقال ہوگا تو اللہ ان کو اتنی سختی سے اس کو موت دے گا، جب مرنے کے وقت ہوگا تو اس کو بہت پریشانی یہ عالم میں ہوگا۔ یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم دنیا کے اندر موت کے وقت ان کو بہت خطرناک عذاب دیں گے، موت سے پہلے یا موت کے وقت۔ اور وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، تو یہ دنیا کے اندر تو عذاب ہوگا ہی اس کو، لیکن آخرت میں بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر جو نافرمانیاں کی ہیں تو اس کو موت، اس کو پریشانی ہوگی، اور مرنے کے بعد آخرت میں کیا ہوگا اس کو ہم جو ہے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کو ہم سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ آگے فرمائے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن پاک جو کتابیں ہیں یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو بالکل حکیم اور علیم ہے، حکمت والا ہے اور علیم، بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس قرآن کی آپ کیا کیجیے؟ عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ اور یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو شخص بھی
سمجھے کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور ایک حرف بھی 10 نیکیاں ہیں. کتنے نیکیاں ہیں؟ 10. اس میں حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہوا، لام ایک حرف ہوا، میم ایک حرف ہوا. تو الف لام میم 3 حرف ہو گئے. تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں. الف لام پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی. اگر ہم روزانہ صبح میں ایک صفحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس ایک صفحہ میں نہ جانے کتنے جو الفاظ آئیں گے، حروف آئیں گے. مان لیجیے 100 200 500 الفاظ آ گئے، اسی کو جوڑ لیجیے کتنا ہو جائے. وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم آپ کو جو دے رہے ہیں اور یہ اس اللہ کا کلام ہے جو بالکل حکیم ہے، بہت ہی حکمت والا، علم والا. اور علیم کے معنی بہت زیادہ علم والے. اس لیے لہٰذا اس قرآن کی آپ عزت کیجئے، لوگوں کے سامنے اس کی فضیلت بیان کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے. بس رہنے دیا جائے. تو اس آیت میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مؤمنین کی صفات بھی بیان کی ہیں. دیکھیے قرآن نے پہلے مؤمنین کے لیے خوشخبری سنایا ہے، جو ایمان والے ان کے لیے خوشخبری سنایا ہے. دوسرا چوہا بھی لگ ہوگا. دوسرا جو ہے جہاں مؤمنین کے لیے خوشخبری سنایا ہے وہاں جو ہے برے لوگوں کے لیے بھی جو عذاب کا جو ہے وعید سنایا ہے. دونوں چیزیں، دونوں کو برابر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ.